حدیثیں، 2 حدیثیں پڑھ لیں، دیکھیں پھر دل بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، تربیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اخلاق آتا ہے یا نہیں آتا، عقیدہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عمل میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، نماز کی طرف دوڑتا ہے یا نہیں دوڑتا۔ جب تک میں معصوم کے کلام سے توجہ رہے، آشنا نہیں ہوں گا، ہر دور کے اندر امام علی رضا علیہ السلام مل کے سلام پڑھے مولا کی ذات بارے دیگر بھی مل کے بلندر صلوات پڑھے مولا کی ذات۔ امام کو کیوں بلایا تھا ولی عہدی کے لیے مامون نے؟ کیا امام سے محبت کرتا تھا؟ تھوڑا بولو نا بھائی، اے گلا آپ تقریباً آشنا ان باتوں سے، کیوں بلایا تھا؟ محبت تو نہ تھی، اس لیے بلایا تھا کہ اسے پتا تھا کہ اللہ کی زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ علم ہر دور کے اندر، یہ آج سوال ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ، بڑا ملا اٹھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے او جناب جی مولا علی نے فلاں کو مشورہ دیا، فلاں بزرگ کو دیا، فلاں کو دیا، کیوں دیا؟ علی نے اس لیے مشورہ دیا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہ تھا، علی سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ اور یاد رکھنا دوستو، یہی آپ کے ائمہ کا کمال رہا ہے، اور یہ وہ مشکل دور تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں آج کیسے ایک شیعہ مومن عزادار محب اہل بیت فقہ اہل بیت کا انکار کر لیتا ہے شرعی مسائل میں۔ لوگ کل مجھ سے ٹیلی فون پہ کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا مولانا بچی کی طلاق کرائی گئی عدالت کے ساتھ، عدالت کے ذریعے، سیگا نہیں پڑا گیا، اب باپ مجھ سے ہے کہ میں شادی آگے کروں گا۔ ہم سے بتا رہے کہ امام صادق کی فقہ میں حرام ہے، صحیح سیگے کا پڑھا جانا ضروری ہے، طلاق کا سیگا ضروری ہے، وہاں خالی معنی جانتا ہو کافی نہیں ہے، صحیح عربی الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ گھبراہٹ نہیں، یہ لازم ہے۔ اگر صحیح عربی میں سیغہ طلاق نہیں پڑھا گیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، آگے شادی کرو گے تو اولاد حرام ہوگی، اور جو حرام کا نطفہ ہوگا اس کے دل میں محبت اہل بیت کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ محبت اہل بیت نور ہے، اور نور گندے برتن میں نہیں آتا، نور غلیظ برتن میں نہیں آتا۔ نور کے لیے پاکی برتن کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ تربیت کرو اپنی نسلوں کی، مشکل اٹھا لو، امام صادق کی فقہ میں ہاتھ مت ڈالنا، اپنی مرضی نہ کرنا۔ کریں جناب ہم نے تو کرنا ہے، اس کا مطلب ہی ہے یہ جو تو کر رہا ہے حقیقت میں تو اس گھر کے ساتھ نہیں امام صادق کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا آج وہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ چاہیے نا، آپ کو مل سکتا ہے، آپ نیٹ پہ ڈالیے جواب موجود ہے، آپ مدرسے میں جائیے جواب موجود ہے، آپ کتاب اپنے گھر میں رکھ لیجئے جواب موجود ہے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں امام سے مسئلہ پوچھنا جرم تھا، لیکن کتنے باکمال وہ شیعہ تھے، وہ یہ جرم بار بار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے۔ دیواروں میں چنا گیا شیعوں کو فقہ اہل بیت کے پھیلانے کے جرم میں، زندہ دریوں میں ڈالا گیا، ان کی کتابوں ان کی لائبریریوں کو دریائے نیل میں پھینکا گیا۔ یہ شہید اول کون ہے؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا تھا کر یہ تاریخ پڑھنا، یہ جو آج ہم شیعہ جو ہمارا مجتہد بنتا ہے نا، مدرسے سے پڑھ کے پھر وہ مجتہد اجتہاد کی ڈگری پہ پہنچتا ہے، وہ ایک کتاب پڑھتا ہے جس کو شرح لمع کہتے ہیں۔ یہ شرح لمع جس نے لمع لکھی ہے وہ شہید اول تھا، جس کی کتابوں کو دریا میں ڈالا گیا، اور بادشاہ نے ہنس کے کہا تھا اب دیکھوں گا فقہ اہل بیت کیسے شیعوں تک پہنچتی ہے۔ زندان میں سید ہے، شہید اول زندان کے اندر ہے، کھانے کے بہانے کاغذ اور قلم منگوایا، 7 دنوں میں آل محمد کی فقہ کو لکھا۔ کتنے دنوں میں؟ سارے بولو کتنے دنوں میں؟ فقہ آل محمد کو
کو لکھا 7 دنوں میں، پھر لکھ کے شیعوں کے حوالے کیا۔ ادھر بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ اس نے تو یہ کام کر دیا، کل لے اسے قتل کرتا ہوں۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، مارنے والا پریشان بیٹھا ہے، مرنے والا یقین کی منزل پہ کھڑا ہے۔ وہ حیران ہے، یہ خوش ہے، مطمئن ہے، تجھے قتل کروں گا۔ شہید اول کو کہا تجھے قتل کروں گا، بادشاہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، کہا تجھے موت کی وادی میں اتاروں گا، کوئی پرواہ نہیں، کہا کیوں؟ کہا مطمئن ہوں اس لیے کہ میں نے آل محمد کا تحفہ ان کے شیعوں تک پہنچا دیا، جو میرا کام تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، جو میری ذمہ داری تھی میں نے اپنی ذمہ داری کو کما حق کو پورا کر دیا ہے، اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جانتے ہو رب نے انعام کیا دیا؟ اب بکر والا غور کرنا، پھر اللہ نے ایک انعام دیا شہید اول کو، کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی عملی تفسیر ہوئی، شہید اول کی شہادت عملی تفسیر ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی، مٹی کی ٹھیکری اٹھائی، ایک طرف انگلی سے لکھا دلوں کے راز جاننے والے کے ہاں التجا کی، انگلی سے لکھا یا رب انی مغلوب فانتصر، میرے اللہ میں دشمن کے شکنجے میں ہوں، میری مدد کر۔ آسمان کی طرف پھینکا، پلٹ کے آئی تو دوسری طرف لکھا ہوا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ یہ کمال ہے، کمال ہے دوستو۔ 2 اونٹ مخالف سمت میں کھڑے کیے گئے، ایک کا منہ مشرق کو تھا، ایک کا منہ مغرب کو تھا۔ آل محمد کے گھرانے کا یہ پاکیزہ فرد رسیوں کو ٹانگوں سے باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو دوڑایا گیا، جسم 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب بھی وہ کہتا ہے مجھے فقہ کی ضرورت نہیں، اب بھی کہتا ہے کہ میں کیوں اس فقہ پہ عمل کروں؟ نہیں میرے دوستو، یاد رکھنا بڑا خرچ ہوا ہے آل محمد کے دین پہ، بڑا خرچ ہوا ہے۔ 35 سال جس پہ پابندی رہے، جس کے ننھے سے باقر نے پھوپھیوں کی لٹتی ہوئی چادروں کو دیکھا ہو، جس کے ننھے سے باقر کے گلے میں رسی ہو، جس محمد باقر نے اپنی پھوپھی سکینہ کے زخمی رخسار دیکھے ہوں، کیسے اپنے بابا اور جد کی فکر کے لیے کام نہ کرتا؟ بڑا خرچ ہوا، یقین جانو ہمارا کچھ نہیں لگا، آل رسول کا کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ میرے دوستو لوگوں کو بلا بلا کے امام کہتے تھے مجھے سناؤ میرے بابا کے مصائب۔ ابھی آپ مسکین صاحب سے جملہ سن رہے تھے نا، آرزو امام باقر ہے عزاداری حسین ابن علی، آرزو امام باقر ہے۔ یہ کسی مولوی ذاکر وائز خطیب کا کمال نہیں ہے، یہ کسی بانی کا کمال نہیں ہے، آخری دن ہے زندگی کا۔ امام کا صحابی امام کی خدمت میں آتا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو۔ محمد باقر ظہر جگر میں جا چکا ہے، جگر ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، موت کے آثار منڈلا رہے ہیں۔ محمد باقر ایک سوال کرتے ہیں، اے عبد خدا میرے جد حسین کی عزاداری کراتے ہو؟ اور میرے بھائی مجلس کسی کے بڑا ہونے یا چھوٹے ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، آرزو محمد باقر ہے، میرے بابا کی عزاداری کراتے ہو، میرے جد کی مجلس کراتے ہو؟ ہاں مولا کراتا ہوں۔ فرمایا اس مجلس میں ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہو؟ ہاں مولا کرتے ہیں۔ امام نے دونوں ہاتھ بلند کیے، او شیعو امام کی دعا کے لائق بنو۔ میرے امام نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے کہا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پر رحمت نازل کرے جو میرے داد حسین کی عزاداری میں ہمارے امر کا خیال رکھتا ہے۔ اپنے بیٹے امام صادق کو بلایا، بیٹا جعفر صادق فلاں کنواں فروخت کر دینا،
بیٹا جو رقم ملے میرے جد کی عزاداری کرانا. بابا کہاں کروں؟ مدینے میں؟ فرمایا نہیں. مکے میں؟ فرمایا نہیں. اس آمدنی سے حج کے ایام میں مینا اور عرفات چلے جانا. جب اللہ کا حج ادا ہو رہا ہو میرے دادا حسین کی مجلس کرانا. خوشی ہو خوش نصیب ہو. سوچا کرو تنہائیوں میں بیٹھ کے کس کا گھر لوٹا گیا، کس کی بیٹیاں بازار گئیں، کس کے بچوں کے رخسار نیلے ہوئے، کس کے 6 ماہ کا گلا کاٹا گیا، کس کے جوان کے سینے میں برچیاں اتری، کس کی لاشوں کے ٹکڑے ہوئے، کن کے بازو کٹے گئے. اور قوم تھی جو بھائیوں کی لاشوں سے چپ کر کے چلی گئی. آسان تھا؟ آسان تھا؟ علامہ علی نقی نگن بہت بڑے عالم گزرے میرے مکتب کے. عجب تجزیہ کیا ہے، عجب تجزیہ کربلا پہ. فرماتے ہیں مدینہ سے کربلا تک ایک بہن اور ایک بھائی تھے جو اسلام بچاتے رہے. شام غریبہ کے بعد ایک اکیلی بہن رہ گئی جسے اسلام بھی بچانا پڑا، حسین بھی بچانا پڑا. اجرکم علی اللہ. اور خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول فرمائے. محقق علماء نے بیان کیا ہے نا، جب آئی ہے نا نبی علی کی بیٹی بھائی کی لاش پہ، آسان نہ تھا، آسان نہ تھا دوستو، آسان نہ تھا. بہنیں جب بھائیوں کی لاش پہ آتی ہے نا، گھر کی کتنی مزدوریں اٹھ کے ان کا دامن پکڑ لیتی ہیں، ان کو تھام کے بھائی کی لاش پہ لاتی ہیں. یہ واحد اجڑی زینب تھی جو چلتے ہوئے اونٹ سے نیچے آئی، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کچھ دور کھڑے ہو کر کہا انت اخل حسین، میرا ویر حسین تو ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بہنوں کے پردے سلامت رہے. کچھ دور کھڑے ہو کر کہا انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، اور جس سے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا، اور میرا حسین تو ہے. علامہ علی نقی نقل نے لکھا جب آئی ہے نا بی بی، امام سجاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. بی بی نے پوچھا بیٹا سجاد کیا ہو گیا ہے؟ پھپھی اماں میں نہیں برداشت کر سکتا اس حال میں تیرا بھائی کے لاشے پہ آنا. اس وقت میری آقا زادی نے کہا سجاد میں خالی ذہن نہیں آئی ہو، سجاد میں تیار ہو کر آئی ہو. یہ تیاری ہی تھی نا، کٹے ہوئے گل کے قریب آ کر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عجب جملہ کہتی رہی ہو میرا ماں جایا تو بیمار ہوتا، مجھے تیری صحت یابی کی امید ہوتی، تو مسافر ہوتا، مجھے تیرے بٹنے کی امید ہوتی. میرا ویر تو وہاں چلا گیا جہاں سے بہنوں کے لیے بٹنے کی کوئی امید نہیں ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عقائد ملت کے یہ جملے فرماتی ہے آئیے اجڑی بہن بھائی کے لاشے پہ. آپ سنتے ہیں پتھر تھے، تیر تھے اپنی جگہ پر، لیکن اتنا تو مسلم ہے بی بی نے چاہا ہوگا میں بھائی کے گلے کا بوسہ لوں. منظر کیا تھا؟ گلا نو کے نیزہ پہ بلند تھا، رگیں کٹی ہوئی تھی. اجڑی زینب نے کٹی ہوئی رگوں والے حسین کے ساتھ ایک عجیب کلام کیا. اور وہ کلام کیا کیا؟ ویر تیرے بعد چادریں لٹ گئی، ویر تیرے بعد خیمے جل گئے، ویر تیرے بعد امت نے حیا نہیں کیا. اجرکم علی اللہ. عالم بزرگوار فرما رہے تھے جب آئی پتھر کیسے ہٹے مجھے نہیں پتا، لیکن بی بی نے ایک ہیلا کیا. سنو گے مومن وہ ہیلا کیا تھا؟ چاہتی تھی گلے کا بوسہ نہیں لے سکی، چاہتی تھی گلے میں بازو بھی نہیں ڈال سکی، بوسے کے لیے سر نہیں تھا، بازو ڈالنے کے لیے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ایک ہیلا کیا بی بی نے. سنو کہ وہ ہیلا کیا تھا؟ بی بی نے بھائی کا سینہ چومنا چاہا. جب سینہ دیکھا گھوڑے کے ٹانگوں کے نشان تھے. میرا بارواں مولا کہتا ہے میرا سلام ہو ان بیویوں پر. اور جب بھائی کی لاش بھی آئی رزو صدرہ زہرا، سینے کی ہڈیاں اور پیٹ کی ہڈیوں سے مل چکی تھی. اب بی بی نے جب
سینہ دیکھا، اب چوما نہیں منہ مدینے کو کیا۔ علی کی زینب نے ایک نوحہ پڑھا، اور سناؤں تمہیں وہ نوحہ کیا تھا؟ رو کر کہتی ہے یا جدہ صلی اللہ علیہ ملیکۃ السماء، نانا نانا تیری اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، آذا حسین مرمل بالدماء، نانا کربلا میں دیکھ تیرا حسین خاک اور خون میں مل گیا ہے، تیرا بیٹا خاک اور خون میں مل گیا ہے۔ اگلا کوئی دردناک جملہ تھا، نانا خالی خاک اور خون میں نہیں ملا، مقطوع الاعضاء، تیرے بیٹے کے جوڑ سلامت نہیں، تیرے بیٹے کے جوڑ سلامت نہیں رہے۔ اگلا جملہ پڑھا، مسلوبت الامامت والردا، ظالم امامہ بھی لوٹ گئے، ظالم ردا بھی لوٹ گئے۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی دردناک تھا، دوستو رو کر کہتی ہے نانا یہ بیٹے کا حال تھا، آج ذرا اجڑی بیٹی کا حال سن لے، آج ذرا اپنی زینب کا حال سن لے۔ ایک درد بھرا جملہ کا، نانا نانا بناتوں کا سبایا، نانا بیٹیاں قیدی ہو گئی ہے، نانا زینب قیدی ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے عزاداروں، جب امام سجاد اجازت امامت سے پلٹے تھے نا، بنی اسد کو آواز دی تھی جلدی آؤ مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ مولا اتنی جلدی کیا ہے؟ میری ماں بازار میں چادر مانگ رہی ہے، میری بہنیں بازار میں کھڑی ہے، مولا حکم کیجئے۔ فرمایا قبریں بناؤ، میں نے لاشوں کو دفنانا ہے، مومنوں کر لو گے برداشت؟ کہاں بنی اسد کے لوگوں نے مولا ناراض نہ ہونا، تیرے زخم بڑے زیادہ ہیں، لیکن مولا یہ بتا کیسے پتا چلے گا یہ کس کا لاشا ہے؟ مولا تیرے شہیدوں کا سر نہیں ہے۔ آواز آئی تم قبر بناؤ، میں بتاؤں گا۔ قبر بنی، زین العابدین بتاتے رہے یہ میرے اکبر کا لاشا، یہ میرے قاسم کا لاشا، یہ میرے غازی کا لاشا، یہ میرے اصغر کا لاشا، اور اللہ تمہاری عبادت قبول کرے۔ میرے بھائیوں ایک لاش بچ گئی۔ امام نے کہا بنی اسد والوں کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے آؤ، کوئی چٹائی کا ٹکڑا لے آؤ۔ مولا کیا کرو گے؟ یہ بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو، مولا کس کی لاش ہے؟ آئے میرے مظلوم بابا کی لاش ہے، آئے زہرا کے بیٹے کی لاش ہے، اور مومنوں نہیں چھپا سکتا۔ ایک ایک ٹکڑا بابا کی لاش کا اٹھایا اور چادر یا چٹائی کے اندر رکھا اور قبر کی لحد میں اتارا اور تعویذ قبر بند کیا، اور امام نے بابا کی قبر پہ ایک غربت کا نوحہ لکھا، آذا قبر حسین، آذا قبر حسین، سارے کہو آذا قبر حسین المظلوم الغریب، یہ اس حسین کی قبر ہے جو بڑا غریب تھا۔ میں نے جب یہ نوحہ پڑھا سوچنے لگا امام نے کیوں اتنا دکھ بھرا جملہ لکھا۔ پھر ایک عالم سے یہ جملہ سنا کہ جب ذوالجناح خیام میں آیا تھا نا، لگام کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، ہر بی بی نے پوچھا تھا بتانا میرے مولا کو کہاں اتارا، بتانا میرے بھائی کو کہاں اتارا۔ کوئی بی بی کہتی تھی بتا میرے آقا کو کہاں اتارا۔ حسین غریب کیسا تھا؟ سننا جملہ، 4 سال کی بچی آگے بڑھی، گھوڑے کی لگاموں کو پکڑا، نہیں پوچھا میرے بابا کا گھوڑا مجھے بتا، میرے بابا کو کیسے اتارا، کہاں اتارا، اتنا کہا، جب جملہ کہا بس مجھے اتنا بتا، تو نے اتار تو دیا، کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا، کسی نے میرے مظلوم بابا کو پانی پلایا یا کوئی نہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارلہ محمد و آل محمد کا واسطہ قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس مسجد پہ اپنی رحمت نازل فرما، حاضرین کی حوائج کو پورا فرما، ڈاکٹر صاحبان کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔
بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔